بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک ایف آئی آر مجھ تک پہنچی ہے اور میری ٹیم نے اس کیس کو پورا ڈگ آؤٹ کیا ہے، اور جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہے، تکلیف دہ ہے، حیران کن ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی جیسا بڑا ادارہ جس کی ایک بڑی عزت ہے، ایک بڑی اس کی ہسٹری ہے، وہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آپ سنیں گے تو آپ بھی بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ان اداروں کے اندر یہ سب کچھ ہوئے گا۔ بہت ہی تکلیف دہ کچھ ڈیٹیلز ہے۔ میں پہلے تو آپ کے ساتھ ایف آئی آر شیئر کرتی ہوں۔ ایف آئی آر کیا ہے اور ایف آئی آر کا متن کیا ہے آپ وہ پہلے سن لیجئے۔ میں کچھ اپنی طرف سے اس میں نہ ایڈ کروں گی نہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ معاملہ جو ہے ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک ایف آئی آر جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے، میں اسٹوڈنٹ کا نام بھی نہیں لیتی، اس اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کرائی گئی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے ذرا یہ سن لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ اس ڈیٹ کو یعنی کہ 27/1/2023 کو میں اپنے ہاسٹل سے کریم بلاک کی طرف نکلا تو ڈپارٹمنٹ ماؤنٹین اینڈ ریسرچ سے گزرتے ہوئے ایک آدمی جو کہ نشے میں دھت تھا اس نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور نشے کی حالت میں اپنا نام ڈیش پکارا۔ میں ابھی نام اس بندے کا بھی نہیں لوں گی، کیونکہ ابھی اگین میں وہی کہوں گی کہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، کسی ایک کے اوپر الزام نہ لگے تاکہ۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا نام الف بے پکارا اور مجھے مسلسل وہ ہراساں کر رہا تھا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر لے گیا، جہاں اس نے مزید 2 آدمیوں کے ساتھ روم میں تالا لگا کر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور میرا گلا دبائے رکھا۔ اس آدمی نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر میرا بٹوا اور یونیورسٹی کا کارڈ بما اوریجنل شناختی کارڈ اور پیسے 10,000 روپے بٹوے سمیت میری جیب سے نکال لیے، اور مجھے اس آدمی نے نشے کی حالت میں جنسی ہراسگی پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن میرے مسلسل انکار پر اس آدمی نے مجھے مزید تشدد کا نشانہ بنایا، مجھے گلا دباتے ہوئے مسلسل تھپڑ مارے۔ اس بد کردار آدمی کے خلاف ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے کئی مرتبہ یونیورسٹی انتظامیہ کو ہراسگی کے معاملے میں آگاہ کیا ہے، لیکن اس آدمی نے اپنے اثر و رسوخ سے طلباء کی آواز دبائے رکھی۔ آج میرے ساتھ نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ میرا گلا بھی دبائے رکھا گیا، جس کی وجہ سے میری حالت غیر ہو گئی۔ اس بد کردار نشاور ادویات کا استعمال کرنے والے آدمی کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی تو اس ریاست کے باشندے کی حیثیت سے میرے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ ہم طلباء اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کرتے ہیں۔ اب یہ طالب علم کہتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، نشے کی حالت میں ہراسگی اور جنسی تعلق پر اکسانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد اس نے انگریزی میں اپنے دستخط کیے۔ وہ کہتا ہے کہ پولیس نے اس وقت میں کمرہ تفتیشی میں موجود ہوں اور فرنٹ ڈیسک پر موجود ہے۔ اچھا، اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں پر اس اسٹوڈنٹ کی ایف آئی آر جو ہے یہ فوراً کاٹ لی گئی ہے۔ ایف آئی آر تو ہو گئی، لیکن یہ معاملہ جب سامنے آیا بڑی تشویش ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں فوراً آتی ہوں، میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، لیکن معاملے کو پوری طرح سے ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں سائڈ کی سٹوری بھی پتہ کروں اور پوری ڈیٹیلز لے کر آپ کے سامنے بیٹھوں۔ اس کے بعد بھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں کیونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے۔ یہ سٹوری جب ایف آئی آر کے پیچھے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آئی ایم ناٹ اے جج، لیکن ابھی انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہونی ہے۔ اب ذرا سنیے گا۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں یہ معاملہ جو ہے اس سے پہلے اخباروں میں آ چکا ہوا تھا۔ یہ ایف آئی آر تو ابھی کٹی، اس سے پہلے یہ معاملہ اخباروں کے اندر آ چکا تھا اور اس میں سٹوری کا دوسرا رخ بتایا گیا تھا، اور وہ کیا تھا وہ بھی سن لیجیے گا۔ پنجاب یونیورسٹی میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے ایکسپریس میں اور بڑے بڑے اخباروں میں کہ پنجاب یونیورسٹی میں استاد اور طالب علم کے مابین جھگڑے کا معاملہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ بلکہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو وہیں سے اخبار سے ہی پڑھ کے بتا دیتی ہوں، کیونکہ ابھی وہی میں بتاؤں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک کہانی بھی یاد ہے جہاں پر ایک پروفیسر جو ہیں ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اور جہاں پر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کسی عورت کے اوپر یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر اگر اسے ہراسگی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگے تو اس کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری وجہ سے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، بلکہ ہمیں معاشرے میں اس بگاڑ کو ختم کرنے کی وجہ بننی چاہیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے آج سے یعنی کہ اس ایف آئی آر سے 2 دن پہلے رپورٹ ہوا تھا، اور یہ ڈیلی پاکستان میں بھی رپورٹ ہوا،
ہوا, یہ ایکسپریس میں بھی رپورٹ ہوا, اور اس میں جو بتایا گیا وہ بھی ذرا سن لیں. اس کے بعد 2 دن بعد یہ FIR کٹی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جھگڑا اخباروں میں آ چکا تھا, جس میں لکھا گیا ہے, میں تنظیم کا نام بھی نہیں لوں گی, تنظیم کا نام بھی مجھے پتا ہے, ان تنظیموں کے مختلف تنظیموں کے درمیان جس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں, پھر جو پیچ اپس ہوتے ہیں اس بارے میں بھی پتہ ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بہت سے معاملات اس طرح کے چلتے رہتے ہیں, لیکن انہیں ہینڈل کر لیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ معاملہ جو ہے بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے. اب ہوا کیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ کہا گیا 2 دن پہلے کہ پنجاب یونیورسٹی میں طلباء تنظیم کے کارکنان نے کیمپس میں ہیوی بائک چلانے سے منع کرنے پر پروفیسر پر حملہ کیا, اور پھر وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ڈیک لگا کر ڈانس کیا. یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے منع کرنے پر گارڈز کے ساتھ جھگڑا بھی کیا, تاہم طلباء دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں. اب جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, خبریں آتی رہتی ہیں, لیکن کچھ دنوں میں یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. دیکھیں یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں, یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اخبار میں کہ یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ استاد کے ساتھ ہاتھا پائی اور بدتمیزی کا واقعہ رونما ہوا ہے. اب یونیورسٹی کے جو ترجمان ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ طلباء گروپ کا ایک ہی لڑکا ہے, کیمپس میں ہیوی بائک چلا رہا تھا, جس پر سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ کے یہ پروفیسر ہے. انہوں نے طالب علم کو روکا, منع کرنے پر طالب علم نے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی اور ساتھی کے ساتھ مل کر ہاتھا پائی کی اور انہیں مارا. ہیوی بائک چلانے سے منع کرنے پر طلباء نے وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیا اور ڈیک لگا کر ڈانس بھی شروع کر دیا. جبکہ گارڈز نے ڈیک چلانے سے منع کیا, خاموش رہ کر احتجاج کرنے کا کہا, تو طلباء کی گارڈز کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی. طالب علم وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں اور ان کا موقف تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ رپورٹ ہوئی 2 دن پہلے, اور اس کے بعد ایک FIR سامنے آئی, اور اس FIR کے اندر یہ معاملہ رکھا گیا کہ اس طالب علم کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, کیا اسے مارا پیٹا گیا ہے. دیکھیں کئی دفعہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ FIR جب کٹوائی جاتی ہے نا, تو اگر قصہ ایک ہوتا ہے تو ایک کی 10 لگائی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے اسے مارا پیٹا گیا ہو سکتا ہے مبینہ طور پر اسے مارا پیٹا گیا ہو, اس کو کچھ غصے میں کہا گیا ہو, لیکن وہاں پہ بات کو بڑھا کر زیادتی اور یہاں تک کی باتیں کہہ دیں. اور ہو سکتا ہے معاملہ وہی ہو جو کہ 2 دن پہلے رپورٹ ہوا تھا, کیونکہ ہم اس طرح کے واقعات بھی پنجاب یونیورسٹی سے سنتے ہیں. ظاہر سی بات ہے قصے تو باہر آتے ہی رہتے ہیں, قصے اندر رہتے نہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ واقعتاً زیادتی ہوئی ہے. اب پنجاب یونیورسٹی میں یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے, تو یونیورسٹی انتظامیہ نے اب اس پر یہ کام کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال قاضی ہیں, وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈین جو ہیں ڈاکٹر محمد شفیق, وہ کمیٹی کے ممبر ہیں. اور 3 روز میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے, الزام بڑا گھنا ہونا ہے, اور کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں استاد یا طالب علم کے حوالے سے قانون کے مطابق بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. صرف یہ نہیں بلکہ گورنر پنجاب جو ہے محمد ولی الرحمان, انہوں نے بطور چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کے گھر کے باہر طلباء کی یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کا نوٹس لیا ہے, انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی ہے. اور یہ جو طلباء کی ایک خاص تنظیم بھی ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منور کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کر دیا ہے, الٹا یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور پنجاب یونیورسٹی اساتذہ نے کل ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا ہے, اور یہ جو سلنسر کے بغیر موٹر سائیکل بیسیکلی چلایا جاتا ہے, صرف ہیوی بائک چلانے کا معاملہ نہیں تھا, معاملہ یہ تھا کہ سلنسر کے بغیر یہ ہیوی بائک جو ہے چلایا جا رہا تھا. اور جب شناخت پوچھا گیا تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. جب پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا ہے تمہاری شناخت اور کس کلاس سے, اور جو بھی پوچھا ہوگا جیسے بھی, تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. اب بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. بہت سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے اپنے کچھ جانے والے یونیورسٹی میں ہیں, ان سے بھی میں نے کچھ چیزیں پوچھی ہیں, تو لوگ بہت سی اسٹوریز بتا رہے ہیں. لوگ اسٹوریز جو بتا رہے ہیں وہ کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. مبینہ طور پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اتنی سنگین نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہوئی جس طرح کے الزامات FIR کے اندر لگائے گئے ہیں, لیکن پروفیسرز کی طرف سے اسٹرکٹنس جو ہے وہ زیادہ دکھائی گئی, لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی بدتمیزی کی گئی. معاملہ اتنا گندا نہیں جتنا کہ ایک دوسرے سے بدلے کی آگ میں گندا کر دیا گیا ہے. جو ہماری انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. irrespective of all this, ایک تعلیمی ادارے کے اندر کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے نا, یا اساتذہ کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا اسٹوڈنٹس کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن جو بھی یہ جھوٹ ہے یہ انتہائی سنگین نوعیت کا جرم ہے, انتہائی سنگین نوعیت کا جھوٹ ہے. جو اگر تو جو طالب علم نے جو کرائی ہے FIR, اس کے اندر تو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس سے تو خوف آ رہا ہے کہ کیا ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ اتنے انسیف ہوں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی پروفیسر اس طرح مبینہ طور پہ کر سکتا ہے, جو کہ ہماری انفارمیشن ہے کہ ایسا شاید نہیں ہے. اب میں پھر وہی بات
بات کہوں گی کہ دوسری طرف سے بھی اسٹوری کو دیکھنا ہوگا اور اس چیز کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. تعلیمی اداروں میں ان کاموں کے لیے بچے جو ہے والدین نہیں بھیجتے اور جن کاموں کا یہ گڑھ پہ بن جاتے ہیں تو پھر بڑا کام خراب ہو جاتا ہے اور اساتذہ کی بھی کبھی کبھی ہٹ دھرمی جو ہے اور ان کا جو اگریسو رویہ ہے اور بیہیویئر ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو باغی کر دیتا ہے. تو دونوں طرف سے چیزیں جو ہے وہ ایڈریس ہونے والی ہے. الزام بڑا سنگین ہے, بڑا گھناؤنا ہے اور اگر تو اس میں کوئی ذرا برابر بھی سچائی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. کیمراز موجود ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے آپ کہیں کہ اگر بڑوں کے زیر اثر ہوتے ہیں ملازمین تو تمام تر انکوائری کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں, طریقے بہت سارے ہیں. ہماری ایجنسیاں, ہمارے کارروائی کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بڑے ذہین و فتین ہیں اور بڑے بڑے مجرم پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ جس کو اتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر بڑے آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کی شرمناک الزامات کی جو ایک پوری یہ سیریز شروع ہوئی ہے یہ نہ ہو اور ہمارے اتنے پریسٹیجس ادارے جو ہیں وہ بدنام نہ ہو. مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی اس کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.